بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کا وقت تھا، تقریباً مغرب ہونے کو تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی سہیلیوں سے ملنے کے بعد اس جھیل پر نہانے اور کپڑے دھونے جا رہی تھی، جہاں پر گاؤں کی زیادہ تر عورتیں اکثر دن بھر جمع رہتی تھیں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب نہر پر کوئی بھی نہ ہو، میں اس وقت وہاں جاؤں اور اپنے کام نپٹا کر جلدی جلدی واپس آ جاؤں، مگر اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی دور سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتے ہی میں یکدم گھبرا گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، مگر میں نے اپنی ہمت باندھی اور چلتی رہی۔ نہر کے تھوڑا ہی قریب جا کر رکی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے وہ وجود نظر آیا جو نہ جانے کب سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس کی خوفناک آنکھوں میں مجھے عجیب سی پراسراریت نظر آئی۔ میں نے وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تبھی وہ کہے لگاتا میرے پیچھے آیا۔ شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے 2-3 بار میرا نام بھی پکارا، مگر میں اس قدر بدحواس ہو چکی تھی کہ میں وہاں 1 سیکنڈ نہ رکی اور بغیر سانس لیے بھاگتی رہی، یہاں تک کہ میں نے گھر آ کر دم لیا۔ اماں نے میری یہ بکھری ہوئی حالت دیکھی تو وہ بھی ڈر گئیں۔ بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ شام کے وقت باہر نہ جایا کرو۔ میں نے ہانپتے کانپتے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں نے مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا اور کہنے لگیں، بیٹی اس نہر پر دوبارہ مت جانا، یہاں تو نہانے بھی نہ جایا کر، اب تو بڑی ہو گئی ہے، یہاں جو بھی لڑکی شادی شدہ امید سے ہو جاتی ہے، اور تو ابھی چھوٹی ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتی، آئندہ اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ اماں کیا جھیل پر جانے سے مجھے بچہ ہوگا؟ میں نے نہ سمجھی سے اماں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میری بیٹی ایسا ہی ہے، اور اسے مذاق مت سمجھنا، اگر تو وہاں جائے گی تو بن بچے کے ماں بن جائے گی، ایسا پہلے بھی عورتوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اگر میری بات مان لے گی تو نفع میں رہے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ 2-3 سال اس بات کو گزرے تو میں یہ بات یکسر بھول گئی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اماں نے یہ بات مجھے ڈرانے کو کہی تھی۔ اگرچہ گاؤں کی عورتیں اس جھیل پر جاتی تھیں اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس جھیل پر آنے سے باندھ سے بانجھ عورت کا بھی بچہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ بات عجیب لگتی تھی۔ میں یہ باتیں سن کر ہنستی اور اپنی سہیلیوں سے کہتی، دیکھو گاؤں کی کتنی پاگل ہیں، بھلا نہر میں یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے؟ مجھے تو لگتا ہے اس نہر کے نیچے کوئی قبرستان ہے جہاں سے عورتیں مردہ بچے لے کر اپنے گھروں کو جاتی ہیں۔ میری اس بات پر میری سہیلیاں ہنس پڑتیں، مگر وہ سب بھی اس بات سے ڈرتی تھیں، کیونکہ اس جھیل کے بارے میں بہرحال یہی مشہور تھا کہ یہاں پر جو بھی عورت آتی ہے اسے بچہ ضرور ہوتا ہے۔ انہی دنوں بھیا کی شادی ہو گئی۔ جب میں 16 سال کی تھی، ہمارے گھر بھابھی آئیں۔ بھابھی نے بھی آتے ہی مجھے یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ تم باہر نہ جایا کرو، اب بڑی ہو گئی ہو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھی مجھے الجھن ہوتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے باہر جانے سے روکے۔ اگرچہ میری عمر 16 سال تھی، مگر شوق اب بھی بچوں والے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کر لوٹ رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے میرے سر پر ایک پرچہ دے مارا۔ میں نے وہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں قسم کی باتیں لکھی تھیں جو میرے ہی بارے میں تھیں، اور مجھ سے اظہار محبت انتہائی گھٹیا الفاظ میں کیا گیا تھا۔ میں نے یہ پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی، لیکن جب تک میں پیچھے مڑتی وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بھابھی اور اماں کو یہ بات بتا کر رہوں گی، مگر گھر پہنچتے پہنچتے میں یہ بات بھول گئی۔ رات بھر میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ شخص کون ہے، بالکل ویسی ہی ہنسی اور وہی آنکھیں جو مجھے 2-3 سال پہلے میرے تعاقب میں ملی تھیں، اب بالکل ویسی ہی آنکھیں میں نے 2-3 بار اپنے تعاقب میں محسوس کی تھیں۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ تبھی میں اگلے دن نہر پر نہ گئی، سارا دن گھر پر بیٹھی رہی۔ شام کا وقت تھا، بھابھی میرے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھیں کہ مجھے پھر سے کسی کی نظروں کا حصار اپنے گرد بنتا ہوا محسوس ہوا۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جسے میں نے آج سے سالوں پہلے جھیل کے ساتھ اپنے تعاقب میں آتے دیکھا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ خبیث انسان، تم نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ خوب سمجھتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں اس شخص پر برس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں اور اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں گیلری میں موجود تھی جہاں وہ اپنے ہاتھوں کا حصار بنا کر کھڑا ہو گیا تاکہ میں وہاں سے جا نہ سکوں۔ تب اس نے خوفناک آواز میں مجھ سے جو بات کہی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے گویا زمین ہی سرک گئی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اگر تم نے کسی اور کا ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کی اس بات سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میرے ہی گھر میں دھمکانے والے؟ میں ابھی امی اور بھابھی کو بتاتی ہوں، وہ تمہیں ایسا سیدھا کریں گی کہ یاد رکھو گے۔ اس شخص نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور میرا راستہ چھوڑ دیا۔ میں چیختی ہوئی اماں کے پاس پہنچی۔ اماں، گھر میں چور گھس آیا ہے، آپ جا کر دیکھیں، بھیا کو بلائیں۔ میں نے سب گھر والوں کو شور مچا کر اکٹھا کر دیا۔ سب گیلری میں گئے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سب لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگے، گویا مجھے نفسیاتی مریضہ مان رہے ہوں۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ وہ یہیں پر تھا، مگر کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ سب گھر والوں سے ڈانٹ کھا کر جب میں اماں کے کمرے میں آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ شخص وہیں بیٹھا تھا۔ مجھے تو اب اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا کہ کہیں میں جن بھوت کے چکر میں ہی نہ پڑ گئی ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس شخص کی شکایت کی تھی، مگر کسی نے بھی اسے کچھ نہ کہا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اماں تو پہلے ہی پاس بیٹھی کوئی کام کر رہی تھیں۔ بھابھی نے اس شخص کو چائے تھمائی اور اس سے حال چال دریافت کرنے لگیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بھابھی کا رشتہ دار ہے۔ بعد میں بھابھی نے بتایا کہ وہ ان کا سگا بھائی ہے۔ یہ سب سن کر میری تو پریشانی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ شخص جو مجھے پہلے سے جانتا تھا اب شاید میری زندگی اجیرن کرنے میرے گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور اسے تو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ بھیا تو پہلے ہی بیوی کے غلام تھے، ان کے منہ سے بیوی کے لیے کوئی بات نکلوانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ اس لیے میں خاموش رہی اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اماں سے کہتی تو وہ خواہ پریشان ہو جاتی، اسی لیے میں چپ سادھے رہی۔ مگر یہ بات اتنی ہلکی نہ تھی جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ بھابھی میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم کو ایک بات بتانی تھی، اگر تم کسی سے ذکر نہ کرو اور وعدہ کرو کہ اسے تم خود تک رکھو گی۔ میں ہمہ گوش ہو گئی۔ میرے خیال میں بھابھی کا کوئی خود کا راز تھا جس میں وہ مجھے ہمراز بنانا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے جو بات کہی وہ بالکل مختلف تھی۔ کہنے لگی، میں اپنے بھائی کا رشتہ تم سے کرنا چاہتی ہوں، وہ تم کو بہت چاہتا ہے، 3 سالوں سے تمہارا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے تو میری شادی پر بھی اسی لیے اعتراض نہ کیا جب اسے معلوم ہوا کہ تم امجد کی بہن ہو، ورنہ وہ تمہارے خاندان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے تم تک پہنچنے کے لیے کئی راستے بنائے ہیں۔ اب تم انکار مت کرنا، ورنہ وہ جنونی ہے اور تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ڈر سا محسوس ہوا۔ میں ان کے بھائی سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کا موقف تھا کہ ان کا بھائی مجھے دل و جان سے چاہتا ہے۔ مجھے تو اب گھر آتے ہوئے بھی عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ میں زیادہ تر اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر رہتی، گھر آتی تو بھابھی ایک ہی بات کا رونا لے کر بیٹھ جاتی، کہتی کہ میرے بھائی سے شادی کر لو، وہ تم کو خوش رکھے گا۔ ایک دن کی بات ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر پر کھیلنے چلی گئی۔ وہ سب تو کپڑے دھو کر اپنے اپنے گھروں کو ہو لیں، نہ جانے میں کس سوچ میں گم تھی کہ وہیں بیٹھی رہی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں گھر سے کتنی دور آ گئی ہوں۔ تبھی میری نظر سامنے بیٹھی عورت پر پڑی جو نہ جانے کب سے وہاں بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی، یہ تم کس حال میں اپنے گھر جا رہی ہو؟ اس وقت تو تمہیں اس طرح ان کپڑوں میں گھر نہیں جانا چاہیے۔ تمہارے گھر کے راستے سے ہو کر آ رہی ہوں میں نے کچھ مہمانوں کو تمہارے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اگر تم اس حالت میں گئیں تو وہ نہ جانے تمہیں کیا کیا باتیں سنائیں گے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف غور سے دیکھا، واقعی مٹی اور کیچڑ لگنے کی وجہ سے بہت گندے ہو رہے تھے۔
میں نے سوچا کہ میں یہیں بیٹھ کر اپنے کپڑے دھو لیتی ہوں، گھر جانے تک خشک ہو جائیں گے۔ بیٹی تم یہیں پر رکو، میں تمہارے لیے کپڑے نکالتی ہوں، اس عورت نے کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی کو کھولنے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے اس بڑھیا کو آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور یہ مجھے نئے کپڑے دینے پر تلی ہوئی تھی جبکہ میرے پاس روپے بھی نہیں تھے۔ میں نے بڑھیا کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ ارے تو میری بیٹی جیسی ہے، میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں، یہاں پر میں کپڑے بیچتی ہوں، مگر تم مجھے اپنی بیٹی جیسی لگتی ہو، اسی لیے تمہیں یہ کپڑے دینا چاہتی ہوں۔ اب گھر جاؤ، یہی کپڑے پہن کر جانا، ورنہ تمہارا تاثر بہت برا پڑے گا۔ بڑھیا کی بات مان کر میں جھیل کے ساتھ ہی بنے اس غسل خانے میں چلی گئی جو یہاں پتھروں سے بنا تھا، اور اس میں اکثر عورتیں اپنے کپڑے وغیرہ دھوتی تھیں، ساتھ ہی نہانے کا بندوبست بھی موجود تھا۔ میں نے نئے کپڑے بدلے تو مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ میں بڑھیا کا شکریہ ادا کر کے گھر کے راستے پر چل پڑی۔ مجھے راستے بھر میں یہی خیالات تنگ کر رہے تھے کہ وہ بڑھیا کون تھی اور اس نے میری مدد کیوں کی۔ بہرحال گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ گھر میں کوئی مہمان نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خاموشی تھی، اور شاید اماں ابا کہیں باہر گئے تھے۔ مجھے اس بڑھیا کی بات بار بار یاد آنے لگی جس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے گھر مہمان آنے والے ہیں، تمہارا تاثر اچھا نہیں جائے گا، اس لیے یہ کپڑے پہن کر جاؤ۔ میں حیران پریشان سے اپنے کمرے میں گئی، دیکھا تو کمرے میں پہلے سے بھابھی موجود میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی نظر آتے ہی میرے کپڑوں پر پڑی۔ یہ کیا، تم تو کوئی اور کپڑے پہن کر گئی تھیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ مجھے ایک عورت نے دیے ہیں، کہہ رہی تھی کہ تمہارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ پہن لو۔ صحیح کیا اس نے، بھابھی نے معنی خیز انداز میں کہا اور میرے کمرے سے نکل گئیں۔ اس بات کا مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال میری طبیعت 2-3 دن گزرے تھے کہ عجیب سی ہونے لگی۔ یہ سب نظر انداز کرتی گئی، مگر پھر جب میرے پیٹ میں درد مسلسل بڑھا اور طبیعت بوجھل رہنے لگی تو میں نے اماں کو بتایا۔ اماں بھی میری بات سن کر کہنے لگیں کہ تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گی، کیونکہ یہ مسئلہ اب ہمارے حکیم کے سلجھانے کا نہیں ہے۔ اماں اگلے ہی دن مجھے شہر کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ تب لیڈی ڈاکٹر نے اماں کو وہ خبر سنائی جو سننے کے بعد کوئی بھی ماں اپنے ہوش و حواس کھو دیتی ہے۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو کہ میں امید سے ہوں، اور وہ بھی بنا شادی کے، جبکہ میرا دل جانتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی حدود کو پار نہیں کیا، اور پھر حرام قربتوں کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں مجھے جوتا لے کر مارنے پیٹنے لگیں۔ بتا کہاں اپنے ماں باپ کی عزت کو کالا کر کے آئی ہے۔ اماں کی مار روح پر لگنے والے کانٹوں کے جیسی تھی۔ میں نے اماں کے پاؤں پڑ کر انہیں بتانا چاہا کہ میں تو صرف نہر پر گئی تھی۔ اماں نے میری کوئی بات نہ سنی اور مارتی پیٹتی مجھے گھر لے آئی۔ بھائیوں کو اور ابو کو یہ بات پتہ چلتے دیر نہیں لگی، کیونکہ اماں نے آتے ہی سب کو کہہ دیا کہ اب جلد سے جلد میری شادی کا بندوبست کریں، ورنہ میں کبھی بھی اپنے گھر کی نہ ہو سکوں گی۔ ایسے موقع پر بھابھی نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے جب وہ کہنے لگیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنے گھر کی عزت کا خیال ہے، میں اپنے بھائی کو اس سے شادی کرنے پر منوا لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اسے سچے دل سے چاہتا ہے۔ وہ تو اس کا دماغ خراب ہے کہ اچھے بھلے گبرو جوان کو انکار کرتی رہی۔ میں نے تو اسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، جلد ہی اس کا بندوبست کرتے ہیں، مگر اماں نہیں مانتی تھیں۔ اماں کے چہرے پر بھی شرمندگی تھی۔ ظاہر ہے بات ہی ایسی تھی کہ میرے امی ابو کی جگہ کوئی اور ماں باپ بھی ہوتے تو ان کا سر بھی ایسے ہی جھکتا۔ خیر میں نے بھابھی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی امی کو کسی بات کا جواب دیا۔ میں اللہ سے دعا گو تھی کہ وہ میرے کردار کو ثابت کر دے، کیونکہ نہ میرے ہوش و حواس میں اور نہ ہی ہوش سے بیگانہ ہو کر میں نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ میرے ماں باپ کی عزت پر حرف آئے۔ 2 دن بعد بھابھی نے گھر والوں کو خبر سنائی کہ امجد اپنے امی ابو یعنی کہ بھابھی کے ماں باپ کے ساتھ گھر آ رہا تھا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ امجد کو نفرت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کا کردار گرا ہوا تھا اور اس کی باتیں ایسی تھیں کہ اس کو 2 منٹ بھی برداشت کرنا مشکل کام تھا۔
مگر میں نے ماں باپ کی رضامندی پر چپ سادھ لی۔ میں جانتی تھی کہ اب گھر میں مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے خاموشی سے شادی کا جوڑا پہن لیا اور نکاح کے کاغذ دستخط کر دیے۔ یہاں تک کہ میری ڈولی اٹھ گئی، جو ڈولی کم اور جنازہ زیادہ تھا۔ آنسو بہاتی میں امجد کے گھر آ گئی، مگر ایک بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ امجد نے کبھی بھی مجھ سے نہ کوئی سوال کیا، نہ ہی اس نے میرے ماضی کے بارے میں پوچھا کہ میرے ساتھ یہ سانحہ کیسے ہوا اور اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ امجد کی باتیں ناقابل یقین تھیں اور اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ مجھے حد سے زیادہ چاہتا ہو۔ مجھے بھی اس پر یقین آنے لگا تھا۔ میں سب کچھ اس کی محبت میں بھلا بیٹھی کہ شاید اب وہ مجھے چاہنے لگا ہے، مجھے اپنایا ہے، میری غلطیوں کو معاف کیا ہے، جو زمانے کی نظر میں غلطی تھی۔ جو یقین مجھ پر کسی نے نہ کیا، وہ یقین امجد نے کر کے اپنی محبت کو ثابت کر دیا ہے۔ بہرحال رشتہ جتنا بھی خوبصورت ہو، اس میں لڑائی جھگڑے اور نوک جھونک ہونا ایک معمولی سی بات ہے۔ ایک دن میری اور امجد کی کسی بات پر معمولی سی لڑائی ہوئی، تب امجد کی بدل گئے۔ وہ سخت غصے میں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اگر تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، زمانے بھر میں تمہیں رسوا کر کے اپنی محبت کی بھیک دے سکتا ہوں، تو میں تمہیں ایک بار پھر رسوا کر سکتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے ذہن میں پیوست ہو گئے، اگرچہ اس نے بعد میں 1000 بار کہا کہ وہ محض مذاق کر رہا تھا، مگر میرے ذہن میں اس کا لہجہ بیٹھ گیا تھا۔ اب میں سچ جاننے کی تمنا کرنے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری رسوائی کے پیچھے امجد کا کیا ہاتھ تھا۔ میں نے بھابھی سے بھی پوچھنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر مجھے کسی نے نہ بتایا۔ اب میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ وہی مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ میں نے دن رات نمازیں پڑھنے میں ایک کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر بار صرف ایک ہی دعا مانگی کہ وہ سچ کو میرے سامنے لے آئے۔ تب ایک دن نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی کہ میں اسی جھیل کے پاس دوبارہ چلی گئی۔ اس جھیل کو غور سے دیکھ مجھے لگا کہ جھیل کے پار وہی عورت بیٹھی ہے جو مجھے آج سے کچھ سال پہلے ملی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ وہ بہت تباہ حال اور مسکین لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، بیٹی، میں نے آج سے کچھ سال پہلے تیرے ساتھ جو برائی کی تھی، اس کا نتیجہ آج تک بھگت رہی ہوں۔ مجھے تیرے بارے میں کوئی حقیقت معلوم نہ تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بتایا گیا، لیکن وہ سب میں نے پیسوں کی خاطر کیا۔ یاد ہے میں نے کچھ سال پہلے تمہیں کپڑے دیے تھے اور کہا تھا کہ انہیں پہن لو، ان کے پہننے سے تمہارا تاثر پہن لو، ان کے پہننے سے تمہارا تاثر اچھا پڑے گا، کیونکہ تمہارے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ وہ کپڑے تم کو میں نے نہ دیے تھے، مجھے تمہاری بھابھی نے دیے تھے۔ مجھے اس وقت یہ بھی نہ معلوم تھا کہ یہ تیری بھابھی ہے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ تم مجھ سے ایک رقم لے لو اور یہ کپڑے فلاں حلیے کی عورت کو دے دینا، اس سے وہ تمہیں اچھا سمجھے گی اور مجھ پر شک بھی نہ کرے گی۔ تم مجھ سے جتنی رقم چاہو لے لو۔ میں نے تمہاری بھابھی سے وہ رقم لے لی اور تمہیں وہ کپڑے پہننے کو دے دیے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے تمہاری بربادی چھپی ہے۔ تمہاری بھابھی نے بعد میں مجھے مزید رقم دی، کیونکہ اس کا کام بآسانی ہو گیا تھا، مگر آج تک میں اپنے جرم پر خود کو کوستی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ سب جو میں نے کیا وہ جرم تھا، ایک گناہ تھا، مگر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے حصے کی سزا کاٹ چکی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں قدر خطرناک ارادوں کی مالک ہوگی، مگر میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے محبت کرنے والی اور فرما بردار اولاد دی ہے، جس کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ مگر بھابھی نے یہ سب کیسے ممکن بنایا، آج تک میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اماں کو اس ڈاکٹر نے غلط معلومات دی، اور کبھی لگتا ہے کہ یہ سب جو ہوا وہ محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ بھابھی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نے مجھے اتنا صبر تو دے دیا ہے کہ میں ان گناہوں کو معاف کر سکوں جنہوں نے میری زندگی تباہ کی، مگر یہ سوال میرے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکیں گے۔
آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔